زینب میرے چچا کی اکلوتی بیٹی تھی اور 200 ایکڑ زمین کی مالک تھی، اور ابا جان اتنی بڑی پراپرٹی کسی غیر کے حوالے تو نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لہٰذا ابا جان نے زینب کی شادی مجھ سے کرا دی، لیکن چونکہ وہ مجھے پسند نہیں تھی لہٰذا میں نے بیوی کے روپ میں کبھی اسے قبول کیا ہی نہیں۔ شادی کی پہلی رات ہی خود تو بیڈ پر سوتا لیکن اس سے نیچے فرش پر سونے پر مجبور کرتا، مگر ایسی اعلیٰ ظرف لڑکی تھی کہ کسی کو نہ بتایا، حتیٰ کہ اپنے والدین کو بھی نہ بتایا۔ 1 سال تک میں نے اسے ہاتھ تک نہ لگایا، پھر بھی وہ چپ رہی۔ مجھے ایک بیماری تھی جس کی وجہ سے نیند کی حالت میں کبھی کبھی میری سانس رک جاتی تھی۔ ایک دن نیند کی حالت میں میری سانس رکی تو اس نے مجھے نیند سے جگایا۔ مجھے بہت غصہ آیا، میں نے کمرے میں اسے ذلیل کیا اور پھر کمرے سے باہر نکال دیا۔ پھر اچانک مجھے پچھتاوا ہوا کہ اس نے تو میری ہمدردی میں ہی مجھے نیند سے بیدار کیا تھا۔ اسے گھر میں ڈھونڈنے لگا، وہ مجھے کہیں نہ ملی۔ الماری کھولی تو اس میں ایک خط پڑا تھا جس پر لکھا تھا کہ پچھلے 1 سال میں رات کو فرش پر سونے کے دوران میں نے 50 دفعہ۔ ماسٹرز کی تعلیم مکمل ہونے والی تھی اور میرا آخری سیمسٹر چل رہا تھا۔ جب عید کی چھٹیوں میں گھر آیا، میں نے آج دل میں منصوبہ بنا رکھا تھا کہ گھر جاتے ہی ابا جان کو اپنی پسند کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ میری کلاس فیلو تانیہ مجھے پسند تھی اور میں اس سے شادی کرنا چاہ رہا تھا، بس صحیح موقع کی تلاش میں تھا کہ ابا سے بات کروں۔ اس دفعہ عید کے موقع پر گاؤں گیا تو میں نے سوچا کہ ابا کو اپنی پسند کے بارے میں آگاہ ضرور کروں گا اور پھر اپنے والدین کو تانیہ کے گھر بھیجوں گا تاکہ میری زندگی مکمل ہو جائے۔ ابا جان نے مجھے جیپ میں بٹھایا اور کہا کہ آؤ ذرا زمینوں کا چکر لگاتے ہیں۔ میں ابا جان کے ساتھ جیپ میں سوار ہوا۔ تھوڑی دیر بعد ہم اپنی زمینوں پر پہنچے تو ابا جان نے کہا کہ یہ ہمارے باپ دادا کی زمینیں ہیں جو ہمیں وراثت میں ملی ہیں۔ دادا جان کہا کرتے تھے کہ زمین ماں کی طرح ہوتی ہے، اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں نے کہا جی ابو جان، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ اس کے بعد ابا جان نے مجھ سے سوال پوچھا کہ تیمور، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ یہ ہماری زمینیں جو ہمیں وراثت میں ملی ہیں کسی غیر کے پاس چلی جائیں؟ میں نے کہا ابا جان، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہونے والا، اور میں ایسا کب سوچوں گا؟ ان زمینوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ ابا جان نے مجھ سے کہا تیمور بیٹا، زینب میری بھتیجی ہے، مجھے اپنی بیٹیوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، 200 ایکڑ کی اکلوتی وارث ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ زینب کو اپنے گھر کی بہو بنا لوں۔ امید ہے کہ میری اس پسند پر تجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ابا جان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں حیران ہوا اور پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ سوچنے لگا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ میں تو یہاں ابا جان کو اپنی پسند کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ابا جان نے مجھے ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ زندگی میں کبھی میں نے ابا جان کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، نہ ہی کوئی بحث کی تھی، لیکن آج ایسا موقع تھا جس کی وجہ سے میں شش و پنج میں مبتلا ہو چکا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اگر میں اپنی پسند کا اظہار کروں تو ابا ناراض ہو سکتے تھے، اور ابا جان کی ناراضگی میں مول نہیں لے سکتا تھا، مگر یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ زینب کے بارے میں نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں تھا کہ اس سے شادی ہو جائے گی، اور میرا اس کے ساتھ میچ بھی نہیں تھا۔ وہ ساری زندگی گھر میں رہی، ایک دفعہ سکول کا منہ تک نہ دیکھا، جبکہ میں پڑھا لکھا لڑکا تھا۔ ایک طرف تانیہ کا چہرہ میرے سامنے تھا، دوسری طرف اپنے باپ کا چہرہ۔ دل پر پتھر رکھ کر میں نے اپنی محبت کی قربانی دی اور سر جھکا کر ابا کے اس فیصلے کو مان لیا۔ ابا جان نے مجھے گلے سے لگایا اور اس کے بعد اگلے ماہ کی 10 تاریخ کو زینب سے میری شادی طے ہوئی۔ مقررہ وقت پر زینب سے میری شادی تو ہو گئی، لیکن میں نے دل سے کبھی اسے بیوی تسلیم نہ کیا۔ میں نے دل میں یہی منصوبہ بنا رکھا تھا کہ جب میں اس سے بیوی والا کوئی تعلق ہی نہیں رکھوں گا اور تنگ کروں گا تو خود بخود گھر سے چلی جائے گی۔ شادی کی پہلی رات ہی میں نے زینب کو منہ دکھائی میں یہی بات کہی کہ میں اپنے باپ کی وجہ سے تم سے شادی کر رہا ہوں، مگر میں نے دل سے تجھے اپنی بیوی تسلیم نہیں کیا، خود بیڈ پر سوتا اور اسے نیچے فرش پر سونے پر مجبور کرتا۔ مگر اس کے باوجود وہ بہت اعلیٰ ظرف لڑکی تھی، اس نے میری یہ بات کسی کو نہ بتائی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ گھر جا کر اپنی ماں بہنوں کو اس حرکت کے بارے میں ضرور بتائے گی، اور جو باتیں میں نے اس سے کہیں وہ ان سے کہے گی، لیکن اس نے ایسا کچھ نہ کیا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ میرا چچا بہت سخت آدمی ہے اور اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اگر وہ اپنے باپ کو بتاتی تو دوسرے دن ہی میرا چچا ادھر آ کر ہنگامہ کھڑا کر دیتا، لیکن چچا نے ایسا نہ کیا۔
یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ زینب نے گھر جا کر میری شکایت نہ کی۔ میری ان تمام زیادتیوں کے باوجود اس نے ایک اچھی بیوی بننے کی کوشش کی۔ جب بھی اسے محسوس ہوتا میرا چائے پینے کا موڈ بن رہا ہے تو خود بخود چلی جاتی کچن میں جا کر میرے لیے چائے بناتی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ میں کون سے دن کون سی شرٹ پہنتا ہوں اور جوتوں کے بارے میں بھی پوری معلومات تھی۔ میری پسند کے کھانوں کے بارے میں بھی اسے علم ہو چکا تھا۔ وہ روایتی بیوی والے سارے فرائض نبھا رہی تھی جبکہ میں مسلسل اسے اگنور کر رہا تھا۔ میں اس پر روایتی شوہر والا حکم تو نہیں چلا رہا تھا، میرا فلاں کام کرو یہ کام کرو، لیکن اس کے باوجود وہ خود بخود میرے سارے کام کر رہی تھی۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود میں نے کبھی اسے دل سے تسلیم نہیں کیا۔ وہ گاؤں کی تھی جبکہ میں شہر میں پلا بڑا تھا۔ وہ خوبصورت تھی لیکن خوبصورتی سے زیادہ اعتماد مجھے پسند تھا جو کہ اس میں بالکل نہیں تھا۔ ہمیشہ آنکھیں جھکا کر چلنا، ملازموں کی طرح میرے سارے کام کرنا، حالانکہ وہ مجھ سے بڑی زمیندار تھی کیونکہ وہ اپنی باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور 200 ایکڑ کی اکیلی وارث، جبکہ ہم دونوں بھائی تھے اور میرے حصے میں 100 ایکڑ آ رہا تھا۔ ایک دن میں صبح نہا کر کنگھی کر کے نیچے آیا، وہ ناشتہ بنانے لگی، میں یوں ہی نیچے لان میں اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ آج چھٹی کا دن تھا، دماغ تھوڑا فریش تھا، اخبار پڑھنے کا مجھے ویسے شوق نہیں، بس یوں ہی وقت گزارنے کے لیے ہیڈ لائن پڑھ رہا تھا۔ میری عادت تھی کہ میں چھٹی کا دن ہمیشہ گھر میں گزارتا تاکہ اپنی ماں باپ کو ٹائم دے سکوں۔ ویسے تو میں نے دل میں یہی منصوبے بنا رکھے تھے کہ شادی کے بعد اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ چھٹی کے دن گزاروں گا، اسے کہیں گھمانے لے جاؤں گا، لیکن میرے تو سارے خواب چکنا چور ہو چکے تھے۔ زینب کے ساتھ ایسا کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اخبار پڑھتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ مجھے دیکھ رہا ہے کوئی۔ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں لیکن کوئی نظر نہ آیا اور دوبارہ اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ دوبارہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس دفعہ میں نے جلدی سے پیچھے دیکھا تو زینب مجھے کچن کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، لیکن میرے دیکھتے ہی وہ دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی۔ اس کی چوری پکڑی جا چکی تھی۔ مجھے بہت عجیب سا لگا، جس لڑکی کو میں اتنا اگنور کرتا ہوں اس کا کوئی خیال نہیں رکھتا، اسے اپنے ساتھ بیڈ پر سونے کے لیے منع کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ مجھ میں دلچسپی لے رہی تھی، میرا خیال کرتی تھی۔ وہ اکثر ہی میری طرف دیکھ کر گھورتی لیکن میرے دیکھنے پر نظریں موڑ لیتی۔ ایک دفعہ تو میں گہری نیند میں تھا لیکن جب میری آنکھ کھلی تو اوپر دیکھ رہی تھی۔ مجھے بہت عجیب لگا، کیا وہ ہمیشہ سے ایسے کرتی ہے یا پھر شادی کے بعد ایسی ہو گئی ہے؟ اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا، مگر ایک بات جو میں نے محسوس کی کہ دن بدن اس میں تبدیلی آ رہی تھی۔ کپڑوں کی سلیکشن کے بارے میں محتاط ہو رہی تھی۔ ایک دن وہ میرے لیے چائے بنا کر آئی تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی لیکن کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ آپ کو کچھ کہنا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ نہیں، کچھ نہیں کہنا۔ پھر جاتے وقت اچانک واپس مڑی اور کہا کہ آج موسم اچھا ہے، چھٹی کا دن بھی ہے، تو میرے دل میں آیا کہ کہیں گھومنے چلیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران ہوا اور اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ کیا کہا؟ میں تمہارے ساتھ سونا پسند نہیں کرتا تو گھومنے کیسے چلا جاؤں گا؟ بڑی عجیب لڑکی ہو، چھوٹی سی بات کو نہیں سمجھ سکتی کہ میں نے اپنے باپ کی وجہ سے تجھ سے شادی کی ہے، ورنہ میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی آپ نے اگر شادی کر ہی لی تو نبھانے کی کوشش بھی کر لیں۔ میں نے کہا میرے پاس فضول باتوں کا وقت نہیں، پھر بغیر چائے پیے وہاں سے باہر چلا گیا۔ پھر لان میں آ کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ زینب بیچاری واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ وہ بیچاری کمرے میں رو رہی ہوگی۔ میرے دل میں آیا کہ جا کر چیک کر لینا چاہیے۔ جب کمرے میں گیا تو وہاں وہ موجود نہیں تھی۔ اس کے بعد میں نے اسے کچن میں جھانکا، ادھر بھی نہیں تھی۔ ڈھونڈتا ڈھونڈتا آخر ایک کونے والے کمرے میں گیا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے غور کیا کہ وہ اپنے آپ سے روتے ہوئے باتیں کر رہی تھی، روتے ہوئی کہہ رہی تھی کہ یا اللہ، میں یہ کس آزمائش میں پھنس گئی۔ میں اپنے خاندان کے ایک ایک فرد سے محبت کرتی ہوں، تیمور بھی ہمارے خاندان میں سے ہے، اپنا خون معلوم ہوتا ہے، اس سے بھی مجھے محبت ہے، لیکن اس کے رویے کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ یا اللہ، اس کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے۔ اس سے آگے سن نہ پایا کہ کہیں میرا دل اس لڑکی کی وجہ سے نرم نہ ہو جائے، کیونکہ میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ میں تو آج تک اسے اپنے دل میں جگہ نہیں دی اور تانیہ دور ہونے کے باوجود میرے دل میں بیٹھی تھی۔ میں اس انتظار میں تھا کہ میرے اس رویے سے تنگ ہو کر آخر وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے، اور مجھے اس بات کی امید تھی۔
ابا جان نے محسوس کیا کہ شادی کے بعد میں زینب کو لے کر کہیں نہیں گیا، نہ ہی اسے گھمانے لے گیا، تو آج ابا جان نے مجھ سے کہا کہ کل زینب کے ساتھ شہر چلے جاؤ، کچھ دن ادھر رہو، اپنا گھر ہے وہاں۔ میں نے دل میں سوچا کہ ابا جان نے مجھے کس آزمائش میں ڈال دیا۔ شہر میں بھی ہمارا ایک گھر تھا، میں زینب کو اس لیے شہر کی طرف لے کر روانہ ہوا۔ ابا جان نے 2 دن قیام کرنے کا حکم دیا تھا اور 2 دن مجھے بہت بھاری محسوس ہو رہے تھے، مگر شہر جا کر میں نے دل میں سوچا کہ اب آ ہی گئے ہیں تو اس لڑکی سے اپنا رویہ کچھ درست کر لوں۔ یوں مسلسل خاموشی اچھی نہیں، عجیب لگتا ہے کہ ایک بندی آپ کے ساتھ ہے اور آپ اس سے بات تک نہیں کر رہے۔ رہائش پر جا کر میں نے اس سے کہا کہ کپڑے تبدیل کر لو، ہم ہوٹل میں کھانا کھانے جا رہے ہیں۔ میری یہ بات سن کر اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ پہلی دفعہ میں نے اس کے چہرے پر اتنی خوشی محسوس کی اور اس کے بعد اپنے دل کو بھی سکون ملا، ایسا سکون جو میں چاہتا تھا، لیکن اس لحاظ سے نہیں چاہتا تھا کہ زینب میرے ساتھ ہو۔ میں تو تانیہ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا تھا، ایک ایک لمحہ اس کے نام کرنا چاہتا تھا، رات کو سڑک کے کنارے اس کا ہاتھ پکڑ کر چلنا چاہتا تھا، مگر زینب تو ایسی نہیں تھی، وہ میرے ٹائپ کی تھی ہی نہیں۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ میری نوکرانی ہو اور میں اس کا مالک۔ مجھے اس قسم کا رشتہ بالکل پسند نہیں تھا۔ میں تو میاں بیوی میں محبت کا قائل تھا، میں اس بات کا قائل تھا کہ میاں بیوی فری گپ شپ کریں، ایک دوسرے کو تنگ کریں، پھر منائیں۔ خیر، اس کے بعد ہم ایک ہوٹل میں کھانا کھانے گئے۔ زینب سے شہر کے لحاظ سے اچھے سے کپڑے زیبدن کیے۔ ایک دفعہ یوں ہی استری کرتے وقت اس نے میری پسندیدہ شرٹ جلا دی اور پھر رونا شروع کیا، حالانکہ وہ آسانی سے میری اس شرٹ کو چھپا سکتی تھی، کیونکہ میرے پاس درجنوں شرٹیں تھیں اور مجھے یہ بات یاد نہیں ہوتی تھی کون سی شرٹ کہاں ہے۔ میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ آپ کی شرٹ جل گئی۔ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کبھی کبھی میں حیران ہوتا تھا کہ زینب کس قسم کی لڑکی ہے۔ ادھر شہر میں لڑکیاں اپنے شوہر سے ہر وقت کوئی نہ کوئی فرمائش کرتی رہتی ہیں، لیکن آج تک شادی کو 1 سال ہونے والا تھا، اس نے مجھ سے کسی قسم کی فرمائش کا اظہار نہ کیا۔ صبح اٹھ کر نماز ادا کرتی، 5 وقت کی نماز پڑھتی، اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتی۔ ادھر شہر میں بھی اس نے فرش پر ایک کپڑا بچھایا اور سونے لگی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اسے اپنے بیڈ پر نہیں سونے دوں گا۔ ایک رات میں سو رہا تھا کہ سیدھا سونے کی وجہ سے میری سانس رک کر آ رہی تھی۔ یہ میرے دوست بھی کالج کے زمانے میں یہی بتاتے تھے۔ بچپن میں والدین کو بھی میری اس بیماری کا پتہ تھا کہ سیدھا سونے کی وجہ سے میری سانس میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، مگر زینب کو کسی نے نہیں بتایا تھا۔ اسے محسوس ہوا تو اس نے مجھے نیند سے بیدار کرنا چاہا۔ یہ صبح کا وقت تھا۔ میں نے جب دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے مجھے نیند سے بیدار کر رہی ہے، مجھے شدید غصہ آیا۔ میں نے زینب سے کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے ٹچ کرنے کی؟ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ میرے قریب مت آنا اور مجھ سے فاصلہ رکھنا۔ آج تو نے مجھے چھو لیا، تم سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ جب میں نے تم سے کئی بار کہا کہ میں نے دل سے تجھے بیوی ہی تسلیم نہیں کیا، تو کیوں بار بار مجھے تنگ کرتی ہو؟ وہ کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے کہہ رہی تھی کہ دراصل آپ کی سانس رک رہی تھی اور چہرے پر پسینہ تھا، اس لیے میں نے آپ کو بیدار کیا۔ میں نے کہا خبردار، آئندہ مجھے ہاتھ مت لگانا۔ میں اپنے بیڈ سے اٹھا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر کمرے سے باہر دھکا دے دیا۔ اس کے بعد کمرہ بند کر کے دوبارہ بیڈ پر سو گیا، لیکن میری نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ جب دوبارہ آنکھ کھلی تو اس وقت صبح کے 9 بجے تھے۔ صبح 5 بجے والا واقعہ مجھے اچانک یاد آیا تو اچھا نہ لگا۔ دل میں سوچا کہ میں نے کچھ زیادہ ہی اس کے ساتھ مس بیہیو کیا۔ اس کے بعد باتھ روم میں نہانے کے لیے چلا گیا۔ نہانے کے دوران یہی سوچ رہا تھا کہ آج اسے منا لوں گا، کیونکہ غلطی مجھ سے ہوئی۔ وہ بیچاری مجھ سے خیر خواہی کر رہی تھی اور نیند سے جگایا، جبکہ الٹا میں نے اس کی بے عزتی کر دی۔ 1 سال ہونے کو ہے، وہ بیچاری فرش پر سوتی ہے، کبھی اس بات کا تذکرہ کسی سے نہیں کیا۔ مجھے ایک ایک کر کے زینب کی ساری خوبیاں نظر آنے لگیں۔ احساس ہونے لگا کہ یار، تو نے تو ظلم اور جبر کی حدیں پار کر دی۔ خیر، میں جلدی سے نہایا، اس کے بعد دروازہ کھول کر اسے دیکھنے لگا، لیکن وہ مجھے نظر نہ آئی۔ نہ کچن میں تھی، نہ ہی باہر صحن میں، وہ مجھے نظر نہ آئی۔ مجھے پریشانی ہونے لگی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی مچھلی کو کسی نے پانی سے باہر پھینک دیا ہو۔ میں اندر ہی اندر سے تڑپنے لگا، کیونکہ زینب کی وہ تمام اچھائیاں مجھے تڑپا رہی تھی۔ اب جب کہ وہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی تو میں پریشان ہو گیا۔ میں اس سے معافی مانگنا چاہ رہا تھا، دل ہی دل میں محسوس کرنے لگا کہ اس کے یوں اچانک غائب ہونے پر اتنا پریشان کیوں ہوں۔ میں خود چاہتا تھا
کہ وہ گھر سے چلی جائے اور دوبارہ مجھے نظر نہ آئے۔ اب جب کہ میرا کام ہو گیا اور وہ گھر سے چلی گئی تو میں اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہوں؟ کیا میں اس سے محبت کرتا ہوں؟ میں خود سے پوچھنے لگا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں ایسی لڑکی سے کیسے محبت کر سکتا ہوں جو میری محبت کے قابل تک نہیں، جس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں؟ پھر میرے اندر سے آواز آئی، جاہل، تو اس سے محبت کرتا ہے؟ اس کی حد سے زیادہ فرما برداری، خاموشی نے تجھے اندر سے توڑ دیا اور اس کا دیوانہ بنا لیا۔ پھر میری انا نے کہا، ایسا ممکن نہیں۔ ایک ایک کر کے ساری اس کی اچھی باتیں یاد آئیں، کیسے وہ فرش پر بستر بچھا کر سو جاتی، سوتے ہوئے بھی میری طرف دیکھتی، کس طرح وہ باورچی خانے کی کھڑکی سے مجھے گھور رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے دیکھا تو اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ کیا ان ساری عادات کی وجہ سے میں اس سے محبت کرنے لگا؟ ہاں، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ میری انا کا بھوت اتر چکا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح بھاگ بھاگ کر اسے تلاش کر رہا تھا، لیکن وہ کہیں نظر نہ آئی۔ گھر سے باہر سڑک پر دیکھا، ادھر بھی نظر نہ آئی۔ مجھے اس بات کی پریشانی تھی کہ ابا جان کو کیا جواب دوں گا، لیکن اس سے زیادہ پریشانی اس بات کی وجہ سے تھی کہ میں اسے کھو نہ دوں، میری وجہ سے وہ کہیں مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ میں باہر سڑک پر گیا، ادھر بھی مجھے نظر نہ آئی۔ گاڑی نکالی، شہر کا چپا چپا چھان مارا، بس کے اڈوں پر گیا کہ شاید کہیں مجھے نظر آئے، لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ تو سوچا کہ شاید کسی بس پر سوار ہو کر گاؤں واپس چلی گئی ہے۔ گاؤں رابطہ کیا تو یہی خبر ملی کہ وہ یہاں نہیں آئی۔ واپس اپنی رہائش پر آیا، صوفے پر لیٹ گیا، سر سے لے کر پاؤں تک پسینے میں شرابور تھا۔ زینب کی ایک ایک اچھائی مجھے یاد آ رہی تھی کہ شادی کی پہلی رات سے لے کر آج تک کیسے وہ خاموشی کے ساتھ فرش بچھا کر سو جاتی تھی، کچن کی کھڑکی سے مجھے دیکھتی تھی۔ بہت باتیں میں یاد کر رہا تھا اور رو رہا تھا۔ کیا اس سے بھی بہتر بیوی مجھے مل سکتی تھی؟ زینب سے بڑھ کر مجھے کوئی پیار نہیں کر سکتا، اور اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ اسے عزیز رکھتا ہوں، لیکن افسوس کہ میں نے اسے کھو دیا۔ پتہ نہیں وہ کہاں ہے، خدا نہ کرے کسی مصیبت میں ہو یا دل برداشتہ ہو کر اور میرے ظلم سے تنگ آ کر اس نے اپنی زندگی ہی نہ ختم کر لی ہو، نہر میں چھلانگ نہ لگا دی ہو۔ انہی خیالات میں میرے دماغ میں آئے اور مجھے پریشان کرتے رہے۔ الماری کھولی تو وہاں ایک خط پڑا تھا، جس کو کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا تھا کہ میں تیمور کے قابل نہیں، لیکن بیوی ہونے کے ناطے میں اس کا خیال رکھتی ہوں۔ سوتے ہوئے تیمور کو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میں سو نہیں پاتی۔ بس یہی سوچ کر ساری رات نہیں سوتی کہ خدا نہ خواستہ تیمور کی سانس رک جائے تو میرا کیا ہوگا۔ ساری رات اس کے بستر کے سامنے بیٹھی رہتی ہوں تاکہ اس کا خیال رکھ سکوں۔ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ قربانی دی جائے، لہٰذا اپنی نیند کی قربانی دے کر میں اس کا خیال رکھتی ہوں۔ تیمور رو رو کر کہہ رہا تھا کہ کاش وہ ایک دفعہ میرے سامنے آ جائے تو میں اس سے معافی مانگ لوں۔ مجھے اب اس کی گئی ایک ایک زیادتی یاد آ رہی تھی، اور ان کو یاد کر کے میں چیخنے لگا۔ میری چیخوں کی آواز سن کر اچانک وہ میرے سامنے آئی۔ اسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوا جیسے میری سانسیں بحال۔ کہاں چلی گئی تھی تم مجھے چھوڑ کر؟ اب دوبارہ مجھے چھوڑ کر کبھی نہ جانا۔ زینب کہنے لگی، جیسے ہی آپ نے مجھے کمرے سے نکالا تو مجھے دکھ ہوا اور میں گھر کی چھت پر چلی گئی تاکہ میرے رونے کی آواز آپ تک نہ پہنچ سکے۔ ادھر ایک چارپائی پڑی تھی تو مجھے وہاں نیند آ گئی۔ اب آپ کی چیخوں کی آواز سنی تو میری آنکھ کھل گئی۔ آپ کیوں چلا رہے تھے؟ کیا کوئی چیز گم ہو گئی؟ میں نے زینب سے کہا، ہاں تم گم ہو گئی تھی۔ اب تجھے کبھی اپنے سے دور نہیں کروں گا۔ تو میری سب سے اچھی بیوی ہو، جبکہ میں تمہارا برا شوہر۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی، خدا را مجھے معاف کر دو۔ زینب نے کہا کہ آپ معافی مانگ کر مجھے شرمندہ مت کیجیے۔ آپ کل بھی میرے لیے قابل احترام تھے، آج بھی آپ کی اتنی عزت کرتی ہوں۔ زینب نے دل سے مجھے معاف کر دیا، بس یہی میرے لیے کافی تھا۔ شادی کی پہلی سالگرہ پر میری خواہش پر زینب کو دوبارہ دلہن بنایا گیا۔ شادی کی تمام رسومات دوبارہ کی گئی۔ دلہن کے روپ میں وہ چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت ہے یہ مجھے آج پتہ چلا، مگر سب سے زیادہ خوبصورت اس کا اخلاق تھا۔ اس کا دل ایک انمول موتی کی طرح خالص تھا، اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا تھا کہ مجھے زینب جیسی بیوی ملی۔